بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمر برلاس اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر برلاس اپڈیٹس۔ ناظرین، شہر بغداد کے گلی کوچوں میں ایک ہی تذکرہ تھا: مسجد شنیزیہ چلو، مسجد شنیزیہ چلو۔ یہ جمعہ کا دن تھا۔ بغداد کے تمام شہری نہا دھو کر اور صاف ستھرا لباس زیب تن کر کے ایک ہی سمت رواں تھے: مسجد شنیزیہ کی طرف، جہاں ان کی محبوب امام وعظ فرمانے والے تھے۔ مسجد شنیزیہ میں نمازیوں کی بڑی تعداد وعظ شروع ہونے کی منتظر تھی۔ ان کی بے چین نگاہیں بار بار ممبر کی جانب اٹھ جاتی تھیں، جہاں امام الائمہ تشریف لانے والے تھے۔ آخر انتظار کی گھڑیاں تمام ہوئیں، امام صاحب تشریف لے آئے تھے۔ مجمع پر سکوت طاری ہو گیا۔ فضا میں صرف امام صاحب کی آواز گونج رہی تھی، جو نہایت فصیح و بلیغ انداز میں توحید کے موضوع پر اظہار خیال فرما رہے تھے۔ ان کی تقریر کیا تھی؟ گویا لفظوں کے موتی ایک لڑی میں پروئے ہوئے تھے۔ تقریر کے اچھوتے انداز، دلیل کی قوت اور دلکش طرز ادا نے حاضرین کو مسحور کر کے رکھ دیا تھا۔ آپ شرک سے بچنے کی تلقین فرما رہے تھے اور توحید کے تقاضے اجاگر کر رہے تھے۔ بات آپ کے دل سے نکل رہی تھی اور سامنے بیٹھے ہر فرد کے دل کو موم بنا رہی تھی۔ آپ کی تقریر ختم ہوئی تو مجمع کو احساس تک نہ ہوا۔ تقریر کا تاثر ایسا شدید تھا کہ چند لمحوں کے لیے تمام افراد اپنی جگہ دم بخود بیٹھے رہے۔ اس موقع پر پچھلی صفوں سے ایک نوجوان اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اگلی صفوں میں بیٹھے لوگ مڑ کر دیکھنے لگے کہ نوجوان کیا کہہ رہا ہے۔ نوجوان ایک درخواست کر رہا تھا: حضرت، اس حدیث کا مفہوم سمجھاتے جائیں۔ مومن کی فراست ایمانی سے ڈرو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سر جھکا لیا۔ چند لمحوں کے بعد انہوں نے سر اٹھا کر فرمایا: اے نوجوان، تو اس حدیث کا مفہوم مجھ سے جاننا چاہتا ہے تو ادھر آ اور مسلمان ہو جا، کیونکہ تیرے اسلام لانے کا وقت آ گیا ہے۔ تمام لوگ تعجب کے ساتھ اس نوجوان کو دیکھنے لگے جو مسجد میں موجود تھا۔ اس کا لباس بھی مسلمانوں کا سا تھا، اور حضرت اس سے کہہ رہے تھے کہ آگے آ اور مسلمان ہو جا۔ پھر لوگوں نے حیرانی سے اس نوجوان کو دیکھا کہ وہ آگے بڑھا اور اس نے حضرت کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ مسجد نعرہ تکبیر سے گونج اٹھی۔ پھر اس نو مسلم نوجوان نے بتایا: میں عیسائی تھا۔ جب میں نے سنا کہ مسلمانوں کے روحانی پیشوا وعظ کے لیے پہلی بار مسجد میں آ رہے ہیں تو میں مسلمانوں کا سا لباس پہن کر آ گیا۔ میری نیت یہ تھی کہ میں حضرت کا امتحان لینے کے لیے ان سے ایک حدیث کا مفہوم دریافت کروں گا۔ اگر انہوں نے میری نیت جان لی تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ مسلمانوں کے یہ امام، جن کے ہاتھ پر عیسائی نوجوان کو مسجد شنیزیہ میں اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہیں اللہ نے قرآن و حدیث، فقہ اور دیگر متعدد اسلامی علوم کے ساتھ ساتھ تصوف کی بلندیوں سے نوازا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نہایت باعمل اور سچے مسلمان تھے، اور آپ کو صوفیہ کرام میں بے حد اعلیٰ مرتبہ حاصل ہے۔ آپ کو یہ اعزاز بھی نصیب ہوا ہے کہ آپ کے وعظ اور نصیحت سے متاثر ہو کر کئی ہزار افراد نے اسلام قبول کیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد کا تعلق شہر بغداد سے نہیں ہے۔ آپ کے اجداد ایران کے مشہور شہر نہاوند میں آباد تھے۔ صوبہ جبال کا یہ شہر ہمدان سے 40 میل جنوب میں واقع ہے۔ 150 ہجری میں دوسرے عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے شہر بغداد تعمیر کروایا اور اس شہر کو دارالخلافہ مقرر کیا۔ شہر کی شہرت سن کر دور دور سے لوگ آ کر یہاں آباد ہونے لگے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محمد قواریری بھی ایسے ہی لوگوں میں شامل تھے جو اپنے خاندان سمیت بغداد چلے آئے اور یہاں رہائش اختیار کر لی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محمد کو قواریری اس لیے کہا جاتا تھا کہ ان کا پیشہ شیشہ فروشی تھا۔ اسی وجہ سے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو زجاج گر بھی کہا جاتا تھا، یعنی آئینہ ساز۔ لیکن جوان ہونے پر آپ نے چونکہ خام ریشم کی فروخت کا پیشہ اپنایا، اس لیے لوگ آپ کو خزاز کہہ کر بھی پکارنے لگے، یعنی خام ریشم کا سوداگر۔ بغداد میں پیدا ہوئے، یہی علم حاصل کرنے اور اسی شہر میں رہ کر ایک دنیا کو اس علم کی روشنی سے مستفید کرنے کی وجہ سے آپ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔
یہ تیسری صدی ہجری کا آغاز تھا جب محمد کواریری کے ہاں ایک بچے کی پیدائش عمل میں آئی۔ محمد کواریری نے بچے کی والدہ اور ماموں کے مشورے سے بچے کا نام اس کے دادا کے نام جنید پر رکھا۔ جنید کے معنی ہے چھوٹا سا لشکر، اور پھر گزرتے وقت نے دیکھا کہ قدرت نے اس نیک و سعید بچے کی ذات میں کس قدر خوبیاں یکجا کر دی تھیں۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ اس لحاظ سے نہایت خوش قسمت تھے کہ ان کو بے حد عمدہ تعلیمی ماحول میسر آیا تھا۔ بغداد تو یوں بھی علم و فن کا بہت بڑا مرکز تھا، پھر آپ کے والد بے حد دیندار انسان تھے، والدہ ماجدہ نہایت متقی اور پرہیزگار خاتون تھیں۔ ان کے بھائی یعنی حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے عالم، مفسر، محدث اور صوفی بزرگ تھے۔ چنانچہ آپ نے جو ہی ہوش سنبھالا، آپ کے کانوں میں تلاوت قرآن پاک کی آواز پہنچی، حدیث کی سماعت کا موقع ملا اور ہر جانب علم کا چرچا دیکھا۔ بچپن ہی سے ماموں کے زیر تربیت رہے، کم عمری میں ہی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ پیارے بھانجے کو اپنے گھر لے آئے اور نہایت توجہ اور محبت سے پرورش کی۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ مصالحے کا کاروبار کرتے تھے، اسی مناسبت سے ان کا نام سختی مشہور ہو گیا تھا، یعنی وہ شخص جو مصالحہ فروخت کرتا ہو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بڑے جلیل القدر ائمہ سے تحصیل علم کا شرف حاصل ہے۔ آپ نے حضرت ابن عباس، شیخ یزید بن ہارون اور امام سفیان بن عینیہ جیسے عظیم محدثین سے حدیثیں سماعت کی تھیں۔ آپ کی زندگی ایک سچے اور پکے مسلمان کی زندگی کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ آپ نے جنگوں میں بھی حصہ لیا، کاروبار بھی کیا، خدمت خلق بھی کی اور امت مسلمہ کو اپنے علم کے وسیع دریا سے سیراب بھی کیا۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ تصوف کے اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہیں۔ آپ کا نظریہ یہ تھا کہ جب تک کسی کو قرآن و سنت اور فقہ و شریعت پر عبور حاصل نہ ہو جائے، اسے تصوف اور طریقت کے راستے پر قدم نہیں رکھنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کو سب سے پہلے قرآن کریم سے متعارف کروایا اور انہیں قرآن مجید حفظ کروایا۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ 7 برس کے تھے تو آپ کے ماموں حضرت سری سختی حج کے لیے تشریف لے گئے۔ اس مبارک سفر پر انہوں نے اپنے پیارے بھانجے کو بھی ساتھ لے لیا۔ ایک مقام پر حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بہت سے مشائخ کے درمیان ایک علمی بحث چھڑ گئی۔ موضوع تھا شکر۔ بحث طویل ہوگی، لیکن شکر کی کسی ایک تعریف پر سب کا اتفاق رائے نہ ہو سکا۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ اپنے کم سن بھانجے جنید پر پڑی تو ان سے پوچھ لیا، بیٹے تم بتاؤ شکر الہی کیا ہوتا ہے؟ اس قدر کم عمر بچے سے اس سوال کے جواب کی کسی کو توقع نہ تھی، لیکن تمام علماء کرام نے حیرت اور خوشی کے ساتھ ننھے جنید رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سنا، جو کہہ رہے تھے، شکر یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے ذریعے انسان اس کی نافرمانی نہ کرے، بلکہ اپنی تمام تر توانائیوں کو اسی کی اطاعت میں صرف کر دیا جائے۔ تمام مشائخ نے اس جواب پر خوش ہو کر کہا، آپ نے بہت خوب تعریف بیان فرمائی ہے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کی فراست اور حکمت کا اندازہ آپ کے ماموں اور دیگر اساتذہ کو بہت شروع ہی سے ہو گیا تھا۔ ایک دن آپ حضرت سری سختی کی خدمت میں موجود تھے، اطراف میں اور کئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت سری نے لوگوں سے پوچھا، کون سی ایسی چیز ہے جو آنکھوں سے نیند اڑا دے؟ مختلف جواب آئے۔ کسی نے کہا بھوکا رہنے سے نیند اڑ جاتی ہے، کوئی بولا پانی کم پیا جائے تو نیند نہیں آتی۔ حضرت جنید کی باری آتی ہے تو آپ نے عرض کی، دلوں کا اس بات کو جان لینا کہ اللہ تعالیٰ کو ہر شخص کے بارے میں پوری طرح خبر ہے کہ اس نے کیا کچھ کمایا ہے۔ حضرت سری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جواب سنا تو خوش ہو کر کہا، پیارے بیٹے تم نے خوب جواب دیا۔ اس دن کے بعد حضرت سری جب بھی کہیں تشریف رکھتے تھے، اپنے لائق بھانجے حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے قریب جگہ دیتے تھے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ جب 9 برس کی عمر کو پہنچے تو وہ تجوید اور ترتیل کے ساتھ قرآن پاک حفظ کر چکے تھے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ماموں حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث کی سماعت کی اور دیگر علوم حاصل کیے۔ حضرت حسن بن عرفہ سے کتاب حدیث کی تعلیم 15 سال کی عمر تک پائی۔ 16 سے 20 سال کی عمر تک آپ نے اپنی تمام توجہ فقہ جیسے مشکل علم پر مرکوز کیے رکھی۔
آپ نے حضرت ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ابو عبید رحمۃ اللہ علیہ سے فقہ کے پیچیدہ مسائل سیکھے اور اس عمیق علم پر اس قدر دسترس حاصل کی کہ صرف 20 سال کی عمر میں آپ کو مفتی اور فقیہ کا رتبہ مل گیا اور لوگ آپ سے فتووں کے سلسلہ میں روابط قائم کرنے لگے۔ اب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کی طرف توجہ فرمائی اور حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو جعفر الکبیر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت الکلانسی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت الکنتری رحمۃ اللہ علیہ سے تصوف کے اسرار و رموز سیکھے۔ ان اساتذہ کرام سے آپ نے علم میں انہماک، علم کی اہمیت، زہد، مشاہدہ، توجہ اللہ، نکر، تواضع، سادگی، کم گوئی اور کسب حلال کا درس لیا۔ ان دنوں بغداد سفر و سیاحت، تجارت اور صاحبان علم کا بڑا علمی مرکز تھا، چنانچہ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کو بغداد میں رہتے ہوئے ہی دور دور سے آنے والے علماء کرام اور دیگر ممتاز شخصیات سے ملاقات کا موقع مل جاتا تھا۔ اس علمی انہماک اور عمیق مطالعہ کے نتیجے میں آپ نے وہ مقام بلند پایا جو کم ہی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، لیکن آپ کی شہرت محض آپ کے علم کی وجہ سے نہ تھی، بلکہ آپ کی پوری زندگی ایسے کامل مسلمان کی زندگی کا مثالی نمونہ تھی جو اپنے رب کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل پیرا ہو اور زندگی کے کسی گوشے میں بھی اپنے پروردگار کی مرضی اور منشا کو نظر انداز نہیں کرتا۔ آپ کی شہرت کا حال یہ تھا کہ دور دور سے علماء کرام مسائل لکھ کر آپ کو بھجواتے تھے، آپ ان کا جواب تحریری طور پر ان علماء کرام کو بھجوا دیتے تھے۔ مثلا نیشا پور سے حضرت ابو بکر قصائی رحمۃ اللہ علیہ، اصفہان سے حضرت علی بن سہیل رحمۃ اللہ علیہ مسائل بھیجا کرتے تھے۔ شام سے کچھ مشائخ نے چند دینی امور کے سلسلے میں کچھ باتیں دریافت کی تھیں اور آپ نے ان کے جواب میں ایک رسالہ تحریر کر کے بھیج دیا تھا۔ اسی طرح حضرت یوسف بن الحسین رازی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عمر بن مکی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے جو خطوط تحریر فرمائے تھے، ان میں سے بعض خطوط قاہرہ میں محفوظ ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے سینے میں اللہ کا کلام محفوظ تھا۔ آپ کو قرآن کریم کی تمام آیات پر اس قدر عبور حاصل تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ جو آیت بیان فرمانا چاہتے فوراً ذہن میں آ جاتی۔ مسائل کی تشریح، تقریر کے دوران استدلال یا دیگر علمی بحثوں میں آپ کی یہ مہارت بہت مددگار ثابت ہوئی۔ قرآن کو سمجھنے میں بھی آپ کا جواب نہ تھا۔ ایک بار آپ اپنے ماموں حضرت سری کے پاس پہنچے، دیکھا کہ ایک شخص بے ہوش پڑا ہے۔ دریافت کرنے پر آپ کو بتایا گیا کہ یہ شخص قرآن پاک کی ایک آیت سن کر بے ہوش ہو گیا ہے۔ آپ نے مشورہ دیا کہ وہی آیت اسے دوبارہ سنوائی جائے۔ چنانچہ وہی آیت دوبارہ پڑھی گئی تو وہ شخص ہوش میں آ گیا۔ حضرت سری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہوا؟ آپ نے فرمایا، میں نے یہ بات قرآن پاک سے سیکھی۔ میں نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی چھین لینے کا باعث بنی تھی، وہی قمیض آپ کی بینائی واپس لانے کا سبب بنی۔ اسی طرح ایک بار ایک خاتون آئی اور کہنے لگی، میرا بیٹا کھو گیا ہے، اس کے لیے دعا فرمائیں۔ آپ نے انہیں صبر کی تلقین کی۔ آخر وہ کہنے لگی، مجھ میں اب صبر کی تاب نہیں، میں بہت پریشان ہوں۔ خاتون کی حالت بہت خراب تھی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیکھ کر فرمایا، آپ گھر جائیں، انشاءاللہ آپ کا بیٹا گھر پہنچ چکا ہوگا۔ وہ خاتون جلدی سے گھر پہنچی تو دیکھا کہ بیٹا واقعی گھر پہنچ چکا تھا۔ وہ دوڑی دوڑی واپس حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئیں تاکہ شکریہ ادا کریں۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا، آپ کو کیسے معلوم ہو گیا کہ خاتون کا بیٹا گھر پہنچ گیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کون ہے جو بے قرار کی دعا کو قبول کرتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ پارہ 27 آیت 62۔ علم دین کو دور دور تک پھیلانے، فقہی مسائل کو عام فہم بنا کر پیش کرنے اور معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں اور غلط فہمیوں کی اصلاح کرنے میں امام الائمہ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کا بہت اعلیٰ مقام ہے۔ آپ کا زمانہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدوین اور انہیں جمع کرنے کا زمانہ تھا۔ آپ نے بھی احادیث کی سماعت کی اور حدیثیں کتابت فرمائیں۔ آپ نے احادیث روایت بھی کی ہیں۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد کتابیں تحریر فرمائیں۔ افسوس کہ ان میں سے بہت سی کتابیں اب موجود نہیں ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نہایت اعلیٰ شعری ذوق رکھتے تھے، خود بھی شعر کہتے تھے، گو کہ ان کی تعداد کم ہے
محفل میں تشریف فرما ہوتے تو موقع محل کے اعتبار سے موزوں شعر پڑھتے تھے۔ آپ کے ایک شعر کا مفہوم ہے: اے میرے محبوب اللہ، میں آپ کو یاد کرتا ہوں اور آپ کو کبھی لمحہ بھر کے لیے بھی نہیں بھولا۔ مجھے ذکر میں سب سے آسان ذکر اپنی زبان پہ ذکر الہی کرنا لگتا ہے۔ آپ کا مکان طالبان علم کا بڑا مرکز تھا۔ یہاں علمی مجالس منعقد ہوتی تھیں، فقہی مسائل کا چرچا رہتا، علمی مباحثے برپا ہوتے۔ اسپین، ترکستان، ایران اور مغربی ممالک سے فریضہ حج کی ادائیگی کو جانے والے یہاں سے گزرتے ہوئے آپ سے ملنے کے لیے ضرور آتے تھے۔ آپ اپنے شاگردوں کو درس کی صورت میں تعلیم دیتے تھے اور آپ کے شاگرد آپ کی باتوں کو سن کر لکھتے جاتے تھے۔ آپ کی گفتگو کا انداز نہایت مؤثر اور عام فہم تھا۔ درس کے بعد شاگردوں کے سوالات کے جوابات بھی دیتے تھے۔ آپ موضوع سے ہٹ کر کبھی بات نہیں کرتے تھے اور جو بات بھی کرتے دلیل اور منطق کی بنیاد پر بے حد سلجھے ہوئے انداز سے کرتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی رضا الہی کے طلبگار ایک سچے اور مخلص مسلمان کی مکمل تصویر تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کسب حلال پر بہت زور دیا کرتے تھے۔ آپ اپنے اخراجات زندگی پوری کرنے کے لیے ریشمی کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ اس تجارت سے جو نفع ہوتا اسے اپنے اہل خانہ اور اپنے ضرورت مند شاگردوں پر صرف کرتے اور جو کچھ بچ جاتا اسے اللہ کی راہ میں دے دیتے۔ آپ نے جہاد میں بھی حصہ لیا اور رومیوں کے خلاف کئی جنگوں میں شرکت کی۔ آپ اپنے تمام جاننے والوں اور عوام الناس کے مسائل اور تکالیف دور کرنے کی کوشش فرماتے تھے۔ یوں تو آپ کی زبان پر ہمیشہ ذکر الہی جاری رہتا تھا، لیکن جب بھی آپ سے ملنے کے لیے کوئی آتا تو ذکر روک کر اس کی بات سنتے، اس کی ضرورت پوری کرتے اور پھر ذکر کرنے لگتے۔ آپ نہایت سادہ زندگی بسر کرنا پسند فرماتے تھے۔ گھر میں مٹی کے برتن استعمال ہوتے تھے۔ آپ محنت و مشقت سے بھرپور زندگی بسر کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نماز باجماعت پر بہت زیادہ زور دیا کرتے تھے۔ حال یہ تھا کہ 20 سال تک آپ سے نماز باجماعت کی تکبیر اولیٰ نہ چھوٹی۔ روزانہ نوافل کا اہتمام فرماتے تھے، اکثر نفلی روزے رکھتے تھے۔ شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کسی بیماری یا مصیبت میں مبتلا ہوتے تو زیادہ نفل نمازیں ادا فرماتے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا کہنا ہے کہ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نماز میں اس قدر قیام فرماتے تھے کہ آپ کے پیروں پر ورم آ کر ان سے خون جاری ہو جاتا تھا۔ حضرت جنید نے متعدد حج بھی فرمائے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے خود کو عبادت گزاری کے لیے وقف کر دیا۔ اس کی برکت سے اللہ نے ان پر علوم کے بہت سے دروازے کھول دیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نماز کی سختی سے پابندی فرماتے تھے۔ ایک بار آپ کو آشوب چشم کی شکایت ہو گئی۔ ایک مجوسی آتش پرست طبیب نے مشورہ دیا کہ آپ آنکھوں کو پانی لگنے سے بچائیں۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وضو کرنے کی وجہ سے ایسی احتیاط ممکن نہیں ہے۔ طبیب نے کہا کہ اگر آپ آنکھوں کی صحت چاہتے ہیں تو یہ احتیاط کرنی ہوگی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے طبیب کے مشورے پر توجہ نہ دی، معمول کے مطابق وضو کیا اور نماز ادا فرمائی۔ نماز سے فارغ ہوئے تو سب لوگ یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے کہ آپ کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو چکی تھیں۔ دوسرے دن وہی طبیب آیا تو وہ بھی آپ کی صحت مند آنکھیں دیکھ کر تعجب کرنے لگا۔ اس نے پوچھا، یہ کیسے ہوا؟ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے سادگی سے فرمایا، میں نے تو اپنی آنکھوں کے مقابلے میں آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو عزیز تر سمجھ کر وضو کر لیا تھا۔ شافعی مطلق نے اپنا کرم فرمایا۔ یہ سننا تھا کہ طبیب کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا۔ وہ کہہ رہا تھا، یہاں انسان کا کیا کام، یہ تو خالق و مالک کا علاج ہے۔ ذکر الہی کا بہت اہتمام فرماتے تھے۔ آپ کا کہنا تھا، اللہ کی ذات سے غافل ہونا میرے نزدیک دوزخ میں جانے سے سخت تر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو تلاوت قرآن پاک کرنا بہت پسند تھا۔ رات کے وقت اگر کوئی آپ کے کمرے سے کان لگا کر سنتا تو اسے آپ کی دل نشین آواز میں قرآن پاک کی تلاوت سنائی دیتی۔ آپ تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی آیات پر غور و تدبر بھی کیا کرتے تھے۔ اپنے وسیع علم پر حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی فخر کا اظہار نہیں فرمایا۔ ایک بار کسی نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے قرآن پاک کی آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جن پر تم خود عمل نہیں کرتے؟ سورہ الصف آیت نمبر 4۔ اس آیت کا سننا تھا کہ آپ پر رقت طاری ہو گئی۔ آپ بہت انکسار سے اللہ کے حضور التجا کرنے لگے، اے پروردگار، آپ جانتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ کیا
وہ محض آپ کی رضا کی خاطر اور آپ ہی کی توفیق سے کیا ہے، اور جو کچھ نیک عمل ہو سکتے تھے وہ بھی بس آپ کی رضا کے لیے اور آپ کی توفیق ہی سے انجام دے سکتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بے حد شفیق، حلیم اور کریم النفس بزرگ تھے۔ لوگوں کے عیوب کی پردہ پوشی فرماتے تھے اور خاموشی سے ان کی اصلاح کر دیتے تھے۔ ابن سعبات کا واقعہ تو بہت ہی مشہور ہے۔ ابن سعبات ایک ڈاکو تھا۔ ایک بار وہ گرفتار ہوا تو سزا کے طور پر اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا اور کئی سال کے لیے جیل بھیج دیا گیا۔ رہا ہو کر آیا تو اس نے پہلی ہی رات ایک گھر میں نقب لگائی۔ یہ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کا گھر تھا۔ گھر میں داخل ہو کر اس نے دیکھا کہ کپڑوں کے تھان پڑے ہوئے ہیں۔ اس نے ان کپڑوں کی گٹھڑی بنانے کی کوشش شروع کر دی، لیکن ایک ہاتھ کٹا ہوا ہونے کی وجہ سے اسے مشکل پیش آ رہی تھی۔ اتنے میں حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ اس کمرے میں تشریف لے آئے جہاں ابن سعبات گٹھڑی بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نیم تاریکی کی وجہ سے ابن سعبات نے خیال کیا کہ یہ بھی کوئی ایسا شخص ہے جو اس مکان سے کچھ لینے کے لیے آ گیا ہے۔ اس نے حضرت جنید کو حکم دیا کہ کپڑوں کی 2 گٹھڑیاں بنائیں، ایک چھوٹی ایک بڑی۔ پھر ابن سعبات نے چھوٹی گٹھڑی خود اٹھا لی اور بڑی گٹھڑی حضرت جنید کو دے کر انہیں حکم دیا کہ وہ اسے لے کر چلیں۔ راستے پر ابن سعبات حضرت جنید کو برا بھلا کہتا رہا۔ اپنے ٹھکانے پر پہنچ کر ابن سعبات نے چھوٹی گٹھڑی انہیں بطور انعام دینا چاہی تو آپ نے متانت اور نرمی سے کہا، یہ تکلیف نہ کرو، وہ میرا ہی مکان ہے جہاں سے تم نے یہ کپڑے اٹھائے تھے، آئندہ کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا۔ یہ کہا اور ابن سعبات کو حیران چھوڑ کر چلے آئے۔ دوسرے دن ابن سعبات آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد کے سامنے سے گزرا تو حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کی آواز کان میں پڑی۔ آپ لوگوں کو توبہ کی تلقین فرما رہے تھے۔ قدرت نے ابن سعبات کے دل کی حالت بدل دی۔ وہ اسی وقت حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے، توبہ کی اور پھر اپنے عہد کے بڑے بزرگ کہلائے۔ تاج العارفین حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا کارنامہ تصوف کی اصلاح ہے۔ آپ نے تصوف کے سلسلے میں پھیلی ہوئی مختلف غلط فہمیوں اور خامیوں کی اصلاح فرمائی۔ آپ تصوف کی راہ اختیار کرنے سے قبل قرآن و حدیث اور فقہ پر عبور حاصل کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ آپ کا کہنا ہے، میں نے فقہ کی تعلیم حضرت ابو عبید اور حضرت ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ جیسے اساتذہ حدیث کے مسلک کے مطابق حاصل کی۔ بعد میں نے حضرت حارث المحاسبی اور حضرت سری بن مغلس جیسے صوفیاء کی صحبت اختیار کی۔ یہی چیز میری کامیابی کا راز بنی، اس لیے کہ ہمارا علم ہمیشہ قرآن و حدیث کے ضابطے کے اندر رہنا چاہیے۔ جس شخص نے قرآن حفظ نہیں کیا اور نہ ہی حدیث باقاعدہ طور پر پڑھی ہے اور تصوف کا رخ کرنے سے پہلے فقہ کا علم بھی حاصل نہیں کیا، وہ ایک ایسا شخص ہے جسے رہنمائی کرنے کا حق نہیں ہے۔ آپ نے تصوف میں خرابیوں کے خلاف منظم اور بھرپور جہاد کیا اور کتاب و سنت کی پابندی پر زیادہ سے زیادہ زور دیا۔ آپ نیت کی پختگی کی ہمیشہ تلقین فرمایا کرتے تھے۔ آپ کا فرمان ہے، جو شخص اپنے اوپر نیک نیتی کا دروازہ کھولتا ہے، اللہ اس پر توفیق کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اگر کوئی شخص اپنے اوپر بد نیتی کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 70 دروازے رسوائی کے کھول دیتا ہے۔ آپ نے رہبانیت یعنی دنیا کو چھوڑ کر گوشہ نشینی کی زندگی گزارنے سے ہمیشہ اجتناب کیا۔ آپ فرماتے تھے، مجھے بیوی کی اتنی سی ضرورت ہے جتنی کہ کھانا کھانے کی۔ ایک بار ایک شخص نے خواہش ظاہر کی کہ وہ اپنا سارا مال و اسباب اللہ کی راہ میں دے دینا چاہتا ہے اور ان کے پاس فقیر بن کر بیٹھنے کا آرزو مند ہے۔ آپ نے اسے مشورہ دیا کہ تم اپنا سارا مال خرچ نہ کرو، اپنے گزارے کے لیے جو کچھ رکھ لو، اپنی ضرورت سے زائد مال کو اللہ کی راہ میں صرف کر دو۔ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں تمہارا نفس تم سے مطالبہ نہ کرنے لگ جائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تم اگر کسی شخص کو ہوا میں چوکڑی مارے بیٹھا دیکھو تو بھی اس کی طرف توجہ نہ دو جب تک کہ یہ نہ دیکھ لو کہ وہ شخص کتاب و سنت کا پابند ہے یا نہیں۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کا نقطہ نظر بھی یہی ہے کہ کرامات کی کثرت عظمت کی علامت نہیں ہوتی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ ولایت میں اس قدر بلند مرتبے پر ہیں کہ سید الطائفہ کہلاتے ہیں، اس کے باوجود آپ سے 10 کرامتیں بھی منقول نہیں۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی طویل عرصے تک ایک خلقت کے لیے علم کا سرچشمہ بنی رہی۔
90 یا 91 برس کی عمر میں آپ علیل ہو گئے، اس حال میں بھی آپ نے اپنے محبوب رب کی خدمت میں حاضری سے محروم ہونا گوارا نہ کیا۔ نمازیں پڑھتے اور سجدے کرتے تھے، منہ پر ورم آ گیا تھا لیکن تکیہ پر سجدہ کرتے ہوئے نمازیں ادا کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ ایسی حالت میں آپ نماز ترک نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا، اسی نماز کے ذریعے تو میں اللہ تک پہنچا ہوں، اس کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک پر قرآن کریم کی آیات جاری تھیں۔ بستر پر لیٹے لیٹے آپ نے پورا قرآن مجید ختم کر لیا، پھر ابتدا سے تلاوت شروع کر دی۔ جب آپ سورہ بقرہ کی 17ویں آیت پر پہنچے تو اللہ نے اپنے محبوب بندے کو اپنے پاس بلا لیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال شوال 298 ہجری جون 911 عیسوی میں ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت کے مطابق آپ کے شاگرد حضرت ابو محمد جریری نے آپ کو غسل دیا اور کفن پہنایا۔ آپ کے صاحبزادے حضرت قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے نماز جنازہ پڑھائی جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کو شونیزیا کے قبرستان میں مغربی جانب آپ کے ماموں اور قابل احترام استاد حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ناظرین، آج اتنا ہی، انشاءاللہ پھر کسی اور دن کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔